بندش گرا ہے، کسی چیز کو بند کر دینا. یہاں جادوئی نظام آج بھی ہزاروں سال پرانا موجود ہے. جو محافظ فرشتے ہیں جب حرام آتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں. روز سورۃ بقرہ پڑھ، پیار ہوگا، الفت ہوگی، شفقت ہوگی، رحم ہوگا، رحمت ہوگی، عطا ہوگی، وفا ہوگی. آپ نے ایک سوال کیا بندش اور جادو فرق کیا ہے؟ جادو سے بندش ہوتی ہے، بندش اکیلی نہیں ہے. نہ آپ دیکھیے نا، میرے پاس یہ تسبیح ہے تو پس تسبیح کے اندر دھاگا ہے. جی تو میں دھاگا لاؤں گا تو اس کو گرا دوں گا. بالکل. بندش گرا ہے، کسی چیز کو بند کر دینا. رکاوٹ. اس کی صحت، اس کا رشتہ، اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کا نظام، ترقیاں، کامیابیاں، تو اس کی بنیاد جادو ہے. اور پھر کہوں گا گورا جو ہے ہم سے زیادہ جادو کو مانتا ہے اور بندشوں کو بہت مانتا ہے. میں نے نا بندشوں کا ایک منظر مصر میں جا کے دیکھا، کیونکہ جادو کی ابتدا مصر میں ہوئی. اور میں دانستہ وہاں گیا. میری گھر والے ساتھ تھے، میری فیملی، اور کوئی زیادہ افراد نہیں تھے، ہم بچے، بیوی اور. تو وہاں جہاں جہاں بھی ہم جاتے تھے میں انہیں اعمال کرواتا تھا. خیال کرو، یہ یہاں جادوئی نظام آج بھی ہزاروں سال پرانا موجود ہے، آج بھی موجود ہے. وہاں تو میرے خیال میں مصر دو چیزوں سے بچا ہوا ہے جو میں نے تجربہ کیا ہے. ایک دریائے نیل سے، حدیث میں آتا ہے یہ دریا جنت سے نکلے. ایک عربی سے، کیونکہ وہ جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان، اللہ کی زبان، کملی والے کی زبان، قبر کی زبان. قبر میں ہر بندہ عربی بولے گا، سوال و جواب. تو عربی ان کے اندر صفات ہیں. مصر والوں میں عرب کے اندر صفات ہے، آج بھی صفات ہے، بہت صفات ہے. ورنہ مصر کا جو جادو ہے اور فرعونی نظام ہزاروں 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 سال چلا، آج بھی وہاں اس کے طلسمات کا، جادو کا نظام موجود ہے، آج بھی موجود ہے. اور پھر اگلا سوال ظاہری بات ہے، جب یہ آتا ہے تو خود جادو یا بندش سے بچا کیسے جائے؟ پاکیزگی بچا سکتی ہے، اور سب سے پہلے رزق کی پاکیزگی، اور نظروں کی پاکیزگی، اور جذبوں کی پاکیزگی، اور باوضو اور صحیح استنجا کرنا. ہاں، یہ ہمیں پاکیزگی ہی بچا سکتی ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ ملتان کے قریب مضافات کے رہنے والے تھے. مجھ سے کہنے لگے میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہاں کھلا ماحول تھا، تو میں نے کسی ایک کو گھیرنے کی بہت کوشش کی، کب میں نہ گھیر سکا. ایک دفعہ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے جب میں سامنے آتا ہوں کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. کہا کہ میرے باپ نے مجھے ساری عمر رزق کے حلال کھلایا، اور کھلانے کے بعد یہ کہا کہ بیٹا روکھی سوکھی کھلا رہا ہوں، پر یہ رزق ساری عمر تیری عزت کی حفاظت کرے، تیری عصمت کی حفاظت کرے، تجھے حیا دے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر وار کیوں ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، جو محافظ فرشتے ہیں جب حرام آتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو پھر آپ کو محافظ آپ کے ہٹ گئے، پھر حملہ کرنے والے آپ کو جس طرح نوچے، تو پھر کھڑکی دروازہ کھلا ہے تو پھر تو ایوری از ویلکم. تو جس طرح نوچیں، جس طرح کھائیں، جس طرح لوٹیں. اس کا تعلق اس چیز سے بہت زیادہ ہے، پاکیزگی سے، حلال سے، طیب طاہر سے، بہت زیادہ. پھر بھی کوئی وظیفہ کچھ پڑھنا لازم بتاؤں گا. اگر آپ جادو، جنات، ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ بچنا چاہتے ہیں، ایک تو سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ اور سورۃ رحمان کی ریکارڈنگ. اور سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ بہت طاقتور ہے. ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی، کہنے لگے میری 7 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، ہر بیٹی پیدا ہوئی بیٹے کی امید پہ، ماشاءاللہ. 7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے 2 بیٹے دیے. میں پریشان، مولا ان کے ہاتھ پیلے کیسے کروں گی. کہا مجھے
ایک کسی جاننے والے نے بتایا روز سورت بقرہ پڑھ 3 فائدے اس کے حاصل ہوں گے. کبھی تجھ پہ جادو نہیں ہوگا, رشتے والے آ کے تجھے منتیں کریں گے اور کہیں گے ہم جائز نہیں لیں گے, ارے اللہ اکبر, اور تیسرا فائدہ ہوگا کبھی روٹی کم نہیں ہوگی. روٹی کم نہیں یہ ہوگی. مجھے خاتون بتا گئی. کہا میں روز سورت بقرہ پڑھتی تھی اور پھر پڑھتے پڑھتے میری زبان پہ روانی ایسی آ گئی میں تھوڑی ہی دیر میں پڑھ لیتی تھی. اور کہا جو بیٹی جوان ہوتی گئی رشتے آتے گئے اور منتوں والے رشتے تھے. اللہ اکبر. بہن ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں بس بیٹی ہاتھ پیلے کر دیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور کہا جو میسر تھا میں نے دیا, انہوں نے کبھی تانا نہیں دیا. تانا نہیں دیا. ایک غربت کے باوجود میرے گھر میں کبھی غربت نہیں آئی. رب نے اچھا کھلایا, اچھا پلایا, اچھا پہنایا سورت بقرہ کی وجہ سے. اور ایک تیسری بات کہا کہ ہمارا خاندانی جادو چلا رہا تھا اور بہت پرانا جادو تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا. کہا جب سے میں نے سورت بقرہ پڑھنا شروع کی جادو ٹوٹا اور خواب میں آ کے 3 بندے مجھے ملے. کہنے لگے 3 بندے ملے, 2 جن تھے, ایک انسان تھا. جن کہنے لگے اس سے پوچھیں. انسان چپ کر کے کہا, اس کی ہیبت ناک شکل تھی اور بہت خوفناک. آخر وہ بولا میں نے تم پہ جادو کیا تھا ان جنات کے ذریعے, سورت بقرہ نے اٹھا کے مجھے بھی مار دیا اور ان کو بھی ختم کر دیا, اور وہ جادو پلٹ کے میرے اوپر واپس آیا. سورت بقرہ میں بڑی طاقت ہے. جادو پلٹ گیا. سورت بقرہ میں بڑی طاقت. اچھا, اس کا سننا, اس کا پڑھنا, اس کی ریکارڈنگ, اور اس میں ایک چیز اور ہے, میں ایک اور چیز بھی بتاؤں. ایک آیت ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ بغیر حساب تک. اس کے ایک فائدے بتاؤں گا. ایک تو دلہن کو جب رخصت کرے, بیٹی کو نا, اگر کوئی بندہ اس آیت کو بغیر حساب یہ آیت اگر ڈھونڈنی ہے تو میرا ایک وظیفہ ہے 2 انمول خزانہ, اس میں یہ آیت موجود ہے, قرآن میں موجود. جو فرد کہتے ہیں کہ میری بیٹی رانی رہے گھر سے رخصت ہوتے وقت 101 بار اس آیت کو پانی میں دم کر کے اس کے چہرے پہ, اس کے بدن پہ ہلکا چھینٹے مارے, اس کے کپڑے پہ, ٹھیک, ایک, اور اس کو پانی پلا دے اور اس کو یہ آیت یاد کروا دے. لازم جس طرح آپ ABC الف با یاد کراتے ہیں نا, اس کو یاد کریں صحیح زیر زبر کے ساتھ, اور اس سے کہیں بیٹی جب گھر میں رہے اور شادی قریب ہو پڑھنا شروع کر دے. شادی میں پڑھ, رخصتی میں پڑھ, اور گھر میں سسرال میں جا پڑھ. تیرے اوپر کبھی جادو کا وار نہیں ہوگا, دشمن کا وار نہیں ہوگا, انتقام نہیں ہوگا, کینہ نہیں ہوگا, بیماریاں نہیں ہوں گی, میاں بیوی کی نفرت نہیں ہوگی, محبت ہوگی, پیار ہوگا, الفت ہوگی, شفقت ہوگی, رحم ہوگا, رحمت ہوگی, عطا ہوگی, وفا ہوگی, کبھی جفا نہیں ہوگی. ارے اللہ